ڈاکٹر صاحبہ، اب اس سوال کے دو حصے ہیں کہ کیا خدمت خلق صرف مال اور دولت سے یا مال و اسباب سے کی جا سکتی ہے، یہ بتائیے گا، اور اس کے بعد اس کے طریقے یا انداز کیا ہیں، اس حوالے سے بھی ہماری بہنوں کی رہنمائی کیجیے گا۔ پھر یہ کہ خدمت خلق کے تعلق سے ہمیں کن باتوں کا آپا لحاظ رکھنا ہے، فرمائیے گا۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کی خدمت میں ثواب رکھا ہے۔ دیکھیے زینب صاحبہ، امیری مال کی امیری نہیں، امیری دل کی امیری کا نام ہے۔ کسی کا دل رکھنا بھی عبادت ہے، کسی کے خندہ پیشانی سے ملنا بھی عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی عبادت ہے، کسی کو سڑک پار کرا دینا بھی عبادت ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی عبادت ہے، اور بیمار کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کو کتنا وسیع کر دیا ہے، اور دیکھیے اس میں مسلم اور غیر مسلم تک شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس غیر مسلم پناہ لینے آئے تو تم اس کو پناہ دو۔ ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ اسے پیاس لگی، ایک کنویں کو تلاش کرنے لگا تو اسے کنواں ملا کہ ایک کتا پانی کے لیے ہاپ رہا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، تو اس نے اپنا موزہ اتارا، چمڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا، اور اس نے اس کو کنویں سے پانی نکال کے پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی۔ زینب صاحبہ، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری رضا کے لیے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، ایک نوالا کھلایا تھا، جوتا پہنایا تھا ننگے پاؤں میں، کیا کوئی کپڑا پہنایا تھا، آئے اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام وصول کرے۔ دیکھیے خدمت خلق میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ہمیں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے اس کی مدد کرتے وقت۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا موت سے زیادہ بھی کوئی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہاں، جب کوئی سفید پوش انسان اپنی ضروریات زندگی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا سوال کرتا ہے، تو اگر ہم کسی شخص کی مدد کریں تو اس میں کوئی دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں خالصتاً صرف اللہ کی رضا جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے ہم جس کی جو بھی مدد کریں اخلاص نیت کے ساتھ کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں سے گزرے، ایک شخص غلہ بیچ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو اس میں پانی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ایک شرط یہ بھی ہے خدمت خلق کی کہ احسان اور قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کر کے جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کے ضائع نہ کرو۔ تو ہم کسی کی کوئی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں اخلاص نیت ہوتا ہے، اس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، اس میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنی ہوتی کہ ہم سامنے والے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، کہنے کہ حضرت میری ٹانگ میں 7 سال سے پھوڑا نکلا ہے اور اس میں خون رستا رہتا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ جاؤ ایسی بستی جا کر تلاش کرو جہاں لوگ پیاس پانی سے محروم ہوں، اور وہاں جا کے کنواں کھدواؤ، جیسے لوگ پانی کی پیاس سے محروم نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا۔ وہ شخص نے ایک بستی ڈھونڈی، جا کے وہاں لوگ پانی سے محروم تھے تو وہاں ایک کنواں کھدوایا زینب صاحبہ، اور پھر لوگ جہاں پانی جاری ساری ہوا تو لوگ پانی پینے لگے تو اس کے زخم سے جو خون رسنا بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ہمیں ہر نیکی کے سلسلے میں اجر دیا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے محفوظ رکھو، تمہاری چھوٹی سی نیکی بھی تمہاری نجات کا باعث ہو سکتی ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔